الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اس کا ہمیں شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہمیں لوگ مسلمان سمجھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم میں کسی کو جب کوئی کافر کہتا ہے تو ہم اسے گالی تصور کرتے ہیں، اس پر چڑھ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سچے و پکے مسلمان بنیں. انسان جس لقب سے پکارا جاتا ہے اس میں اگر وہ ماہر نہیں ہوتا تو لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے دیکھا جانا چاہیے. اچھا اور پکا مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم نہیں جانیں گے کہ اسلام کیا ہے اس وقت تک اس پر عمل کیسے کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک موٹی سی بات ہے جسے مثالوں سے سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں. پھر بھی اس کی وضاحت کے لیے یوں سمجھے کہ ایک آدمی درس و تدریس کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ کون مضمون کیسے پڑھایا جاتا ہے، کون مسئلہ کیسے سمجھایا جاتا ہے، کون نظریہ کیسے دماغوں میں بیٹھایا جاتا ہے. جس طرح کسی مضمون، کسی مسئلہ اور کسی نظریہ کو سمجھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے خود جانا جائے اور دوسروں کے بتانے کے طریقے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جانے کہ اسلام کیا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی جاننا ہے کہ اس پر خود کیسے عمل کیا جائے اور دوسروں سے کیسے کرایا جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، مسلم کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے، مشرک اور فاسق کون ہے. اگر آپ نے ان باتوں کا علم حاصل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. چنانچہ سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں ارشاد الہی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نعمت بنایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا، ایسا ماحول عنایت فرمایا، ایسے لوگ دیے جنہوں نے ہمیں آنکھیں کھولتے ہی دین اسلام کی طرف رہنمائی کی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا تصور فرمائیں کہ آپ کسی یہودی، کسی عیسائی یا کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ماحول کے اثرات آپ کو تاریکی سے نہ نکلنے دیتے اور آپ کچھ اور ہوتے. ہو سکتا ہے کہ آپ یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، مسلم اور کافر کا فرق، مسلم اور کافر میں کیا فرق ہے؟
یوں تو دیکھنے میں دونوں کھاتے کماتے ہیں، دونوں شادی بیاہ کرتے ہیں، دونوں شادی بیاہ کرتے ہیں، دونوں سوتے جاگتے ہیں، دونوں بولتے چالتے ہیں، دونوں چلتے اور پھرتے ہیں، ہنستے اور روتے ہیں۔ آخر وہ کیا بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان سے خدا راضی ہوتا ہے اور کافر سے ناخوش؟ مسلمان جنت کا مستحق ہوتا ہے اور کافر جہنم کا، حالانکہ دونوں کا خالق و مالک اللہ ہے، دونوں کی شکل و صورت اللہ تعالی نے ایک جیسی بنائی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو دونوں اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو دونوں کے کھیت سیراب ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو دونوں سانس لیتے ہیں، زمین اپنے خزانے ان میں سے کسی کو دینے سے نہیں روکتی، دونوں اپنی اپنی محنت کے مطابق دنیا کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج چمکے تو صرف مومن پر، چاند نکلے تو چاندنی صرف مومن کے آنگن میں پہنچے، یا بارش ہو تو صرف مسلمانوں کے کھیت ہی میں بوندیں گریں۔ یہ سوچنے کی بات ہے دونوں میں اتنا فرق کیسے ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ مسلمان اور کافر کے معنی پر غور کر لیں، بس بات واضح ہو جائے گی کہ مسلمان سے خدا کیوں راضی ہے اور کافر سے نہیں۔ مسلمان یا مسلم کے معنی ہے اطاعت گزار، سر جھکا دینے والا، اور کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، نہ فرمانی کرنے والا، نہ شکرا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، مسلمان وہ ہے جو اپنے خالق کی بات دل سے مانے، زبان سے اقرار کرے اور اس پر چل کر دکھائے، اور کافر وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ آپ جب اپنے کو مومن کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کا دل سے پورے یقین و انشراح کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا اور سارے جہانوں کا خالق صرف اللہ ہے، اسی نے سب کو بنایا، اسی کے زیر نگرانی یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے۔ آپ اس بات پر تیار ہیں کہ اس کی ہر بات مانیں، ہر حکم پر سر جھکا دیں، اس کے بھیجے ہوئے قاصدوں پر یقین کریں، ان کی باتوں کو سچ سمجھیں، اس پر عمل کرنے میں آنا کانی نہ کریں، اپنی انا، اپنی خواہشات اور اپنے لغویات کو چھوڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے قاصدوں، جنہیں عربی میں نبی و رسول کہا جاتا ہے، کی باتوں پر ایمان لائیں، ان کے نقش و قدم پر چلنے کا پکا ارادہ کریں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں اور دوستو، اس راہ میں آپ کو چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنی ہی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑے، کتنی ہی مصائب کا شکار ہونا پڑے، مگر آپ اس راہ کو نہ چھوڑیں۔ اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دل سے آپ ایمان لے آئیں، بلکہ اس کا کھلے عام اقرار کریں، اس کی صاف صاف گواہی دیں۔ یہ تو ہوا ایمان۔ اس کے بعد اس اقرار و گواہی کے کچھ تقاضے ہیں۔ خدا کی حاکمیت، مالکیت کے اقرار کے بعد لازمی طور پر آپ کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا اور اس کے رسولوں کے احکام کے مطابق گزرے۔ بس انہی احکام پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ جب آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس کا یقین بھی رکھتے ہیں، اس کا دل سے اقرار کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں اور دوستو، اب اگر آپ نے زبان سے اقرار کیا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ کا دل سے اقرار کرنا پوری طرح صحیح نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے،
جب عمل کا وقت آتا ہے آپ اپنے ماحول، اقربا و احباب کے دباؤ میں اس ایک خدا کے حکم کے خلاف عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی عبادت کریں گے، مگر جب آپ کسی قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہاں رکوع و سجدہ کرنے لگتے ہیں، تو اس کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں اور دوستو، دراصل آپ کا عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا زبانی اقرار کہاں تک آپ کے دل کی آواز ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ انسان سے جب کہا جائے سانپ سانپ، تو اگر اس کے دل میں سانپ کا خوف ہے تو اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز زہر ہے، اسے کھانے کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے، انسان کو اگر دل سے اس بات کا یقین ہے کہ زہر کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے تو وہ یقیناً زہر نہ کھائے گا۔ یہ تو دنیاوی چیزوں کے نقصانات ہیں، مگر خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، اور آپ سود بھی کھاتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ کے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری یقیناً ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 5 وقتوں کی نمازیں ادا کریں، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیں، طاقت رکھتے ہوں تو روزے رکھیں، صلاحیت ہو تو حج کریں۔ آپ کو کوئی نماز سے روکنے والا نہیں، مگر آپ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر آپ نہیں ادا کرتے۔ آپ کے روزہ رکھنے سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ بہتر غیر مسلم بھی اسے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر آپ چھپ چھپ کر غیر مسلم ہوٹلوں میں کھاتے پیتے ہیں، بلکہ آپ کے مسلم ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اپنے رشتہ داروں، ساتھیوں، بڑوں چھوٹوں کا خیال کرو، مگر آپ قطع رحمی کرنے میں اپنا بھلا سمجھتے ہیں۔ ایسی حالت میں آپ نے زبانی اقرار کا کیا اعتبار ہے؟ میں نے خطبہ میں جو آیت پڑھی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی اے ایمان کے دعوے دار، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مسلمان کہلانے والو، اے مومن بننے کا اقرار کرنے والو، تمہارا ایمان جب ہی معتبر ہوگا جبکہ اس کا اقرار صرف زبانی نہ ہو بلکہ دل بھی اس کے ساتھ ہو اور تمہارا عمل بھی اس کی گواہی دے۔ زبانی اقرار اس دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کام آئے، لوگ آپ کو مسلمان سمجھیں، مگر جب تک وہ اقرار دل سے نہ ہوگا اور اس کے ثبوت میں آپ کے اعمال گواہی نہ دیں گے تب تک ایمان کا اعتبار نہیں۔ آپ اپنے کو جب مسلمان کہیں تو یہ خوب سمجھ لیں آپ کو دل سے کچھ باتوں کا اقرار کرنا ہے اور ان سے اس کی گواہی دینا ہے اور عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ واقعی آپ نے جو زبان سے بات کہی ہے وہ آپ کے دل کی آواز ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ترک کریں گے تو آپ کا ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ دل سے خدا اور رسولوں کی اطاعت کو نہیں مانتے تو آپ لاکھ زبان سے اقرار کریں، آپ کا یہ اقرار آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا۔
آپ کا نام منافق رکھا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ زبان سے اقرار کریں اور دل سے بھی مانیں مگر اس پر عمل نہ کریں تو آپ کا ایمان اس درخت کی طرح ہوگا کہ جس کے صرف جڑ ہوں اور اس کی شاخیں پتیاں سب غائب ہوں۔ ایسا پیڑ کتنے دن باقی رہے گا آپ خود ہی سوچ لیں، جس سے کوئی فیض یاب نہیں ہو سکتا، نہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھ سکتا، نہ اس کا کوئی پھل کھا سکتا ہے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی لکڑہارا ایک دن اسے کاٹ کر اٹھا لے جائے گا۔ یہی حال ایسے ایمان کا ہوگا جس پر اعمال کی شاخیں اور پتیاں نہیں لگی ہیں۔ ایسے ایمان کو ہر لمحہ یہ خطرہ لگا رہے گا کہ کب کوئی غارت گر ایمان آئے اور اسے جڑ سے کاٹ کر پھینک دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کھلی بات ہے کہ خدا اسی سے خوش رہے گا جو اس کی بات مانے، جو صرف اس کی عبادت کرتے رہیں۔ تو آپ اس کی زمین پر کھائیں، اس کا دیا ہوا روشنی حاصل کریں اس کے سورج سے، اور گنگائیں دوسرے کا پرستش کریں، دوسرے کی بات مانیں کسی تیسرے کی، اس پر خدا کی خوشنودی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ مسلمان کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی بات مانے، اور کافر اسے کہتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کی بات نہ مانے۔ دنیا کی بھی کوئی حکومت اپنے نافرمانوں سے خوش نہیں رہتی، تو بتائیے رب السماوات والارض اپنے نافرمانوں سے کیسے خوش رہے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، میری پہلی گزارش ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنے کو اسی سانچے میں ڈھالیں جسے آپ کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔